آپ کی طاقت کے ذریعے حکومتوں سے ٹکر لیتے چلے گئے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک دور ایسا تھا، لوگ کہتے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین لکھتی ہے، از بارگزشتہ نیا ملک کا طنز کرتے تھے، لیکن آج الحمدللہ ہندوستان کے تمام ریاستوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر سے، مہاراشٹر میں اکیلے ہے، ایم پی ہے، اور دیگر علاقوں میں بھی جماعت پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے مصیبتوں سے جماعت کو اتنی ترقی ملی، 65 سال کے طویل عرصے میں کئی نسب فراز آئے، ہر ایک سے مقابلہ کیا، نہ ہمارے پاس کوئی ایم ایل اے کی طاقت تھی، نہ کوئی ایم پی کی طاقت تھی، صرف سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی طرح پر تقدیر حکومتوں سے ٹکر لیتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجلس کو کامیابی سے سرفراز کیا۔ ڈاکٹر چنا ریڈی ایک ایسے کامیاب پالیٹیشین تھے جو سیاست کی دنیا میں لوگ ان کا نام لے کے چمکتے تھے، ڈرتے تھے، خوف میں آتے تھے، کیونکہ ان کی جو سیاست رہتی وہ سیاست اپنے مخالفین کے لیے ایسا استعمال کرتے، مخالفین کو کہیں کا نہیں رکھتے۔ لیکن یہی چنا ریڈی چار مینار کے پاس تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے، 1978 میں چیف منسٹر بنے، پہلی تقریر یہ کی کہ مجلس اتحاد المسلمین کو میں ختم کر کے رکھوں گا، مجلس اتحاد المسلمین پہ پابندی لگاؤں گا اور مجلس کے قائدین کو جیلوں میں ڈالوں گا۔ تو سالار ملت نے ایوان اسمبلی میں چنا ریڈی سے کہا، آپ نے یہ تقریر کی کہ ہم کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ سالار کے یہ الفاظ تھے، ڈاکٹر چنا ریڈی صاحب آپ تو چنا ہے، آپ کی پارٹی کے کئی پدہ آ کر ٹکر لے کے گئے لیکن مجلس کو ختم نہیں کر سکے، تو تم کیا کرو گے؟ یہ ٹکر لی گئی۔ ایوان اسمبلی میں سالار کی بے باکی پورے ہندوستان میں شہرت رکھتی تھی۔ فیملی پلاننگ کے اوپر سالار ملت نے مدلل بیان کرتے ہوئے کہا، یہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت ہے، ہم اس کو نہیں قبول کرتے۔ احتجاج کیا، مخالفت کی، تو مسلمانوں کو اس سے مستثنا رکھا گیا۔ تو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، آج بہت سارے لوگ ہماری صفوں میں نکل کر ہماری صفوں میں مجلس کی مخالفت میں آئیں گے، ان لوگوں سے ہم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کانگریس پارٹی اس ہندوستان کی سب سے واحد جماعت ہے جو سب سے زیادہ ہندوستان میں فسادات کرانے کا ریکارڈ رکھتی ہے۔ گنیز بک میں اگر فسادات میں کسی کو پرائز دینا چاہیے تو وہ کانگریس پارٹی کو ملے گا، کیونکہ ہندوستان میں پہلے کانگریس پارٹی ایک منظم طریقے سے فسادات کر کے مسلمانوں کی معیشت کو ختم کرتی تھی۔ ابھی بجاج علی خان صاحب نے تفصیل سے بیان کیے، جہاں جہاں فساد کرائے وہاں ہماری تجارت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ہم لوگ بے روزگار ہو گئے، رات کو کروڑپتی تھے جو سو گئے، صبح اٹھنے تک فٹ پاتھ پہ آ گئے۔ یہ بری طریقے سے فسادات کانگریس پارٹی ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان کی سرزمین پر فسادات کے ذریعے مسلمانوں کا نشانہ بنایا گیا، بے شمار مسلمانوں کی قتل و غارت بھی ہوئی، کئی مقامات پہ یہ واقعات رونما ہوئے۔ ارے بی جے پی ہمارے سامنے کی لونڈا پارٹی ہے، 1978 میں پیدا ہوئی، وہ کیا فساد کرائیں گی کانگریس کے مقابل میں؟ کانگریس فسادات کرانے کی ماہر ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، حیدرآباد کے 3 ایم ایل اے کانگریس کے چیف منسٹر کو ہٹا کے کانگریس کے دوسرے چیف منسٹر کو بٹھانے کے لیے حیدرآباد میں فسادات کرائے۔ ایک ملک پیٹ کا ایم ایل اے تھا، ایک حیدرآباد کا ایم ایل اے تھا، ایک مہاراجن کا ایم ایل اے تھا۔ ٹیپ ریکارڈ کے سیڈیاں تیار کرے کیسیڈاں، اور اس میں نعرے تکبیر جے سیاں رام کے نعرے لگا دیے، راتوں کو ویران مقام پہ یہ بجاتے تھے، لوگ نکلتے تو فساد ہو جاتا تھا۔ کبھی لوگ نکلتے کرفیو کے خلاف تو ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا۔ وجے واڑے سے ایکسپرٹ کو لائے تھے جو چاقو چلانے میں ماہر تھا، موٹر سائیکل چیتک موٹر سائیکل تھی بغیر نمبر کی، ایک شخص چلا رہا ہے، دوسرا پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور اتنا ماہر تھا، اپنے ہاتھ میں چاقو لے کے رکھا تھا، چلتے چلتے ایک چرپٹا مارا تو انسان وہی ڈھیر ہو جاتا۔ اتنا ماہر لوگوں کو لا کے یہ کانگریس پارٹی فساد کرائی۔ مقصد کیا تھا؟ کانگریس کے چیف منسٹر کو تبدیل کر کے پھر کانگریس کے منسٹر کو بٹھانا تھا۔ یہ پارٹی ہمارے ووٹوں کی مستحق نہیں ہو سکتی، یہ فسادی پارٹی ہے، ہمیشہ فساد کرایا گیا۔ آج 65 سال میں
कांग्रेस ने जो काम नहीं किया, ये तेलंगाना हुकूमत ने कई बेशुमार मसाइल मुसलमानों के हल कराए। मजलिस की नुमाइंदगी पर नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की असेंबली में बेबाकी के जरिए हजारों कई मसाइल को तेलंगाना हुकूमत ने हल किया। ये शादी मुबारक तेलंगाना की हुकूमत को अकबर ओवैसी साहब ने पेश किया था, जो आज का शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी की स्कीम चल रही है, सबसे कामयाब स्कीम है, जो गरीब लोगों पे 1,116 रुपए हमेशा असेंबली इजलास में इसमें बढ़ाने का मुतालबा अकबर साहब ने करे। पहले 50,000 से शुरू हुआ था, आज 1,116 रुपए पे है। इंशाल्लाह आइंदा असेंबली के इजलास में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इसमें भी इजाफा करेंगे। वजीफों पे इजाफा अकबर साहब की नुमाइंदगी पर हुआ। ये रेसिडेंशियल स्कूल जो खुले वो अकबर साहब की नुमाइंदगी पर खोले गए। गरीब लोगों में तालीम का शौक है, लेकिन माशी हालत खराब होने की वजह से वो तालीम से महरूम रहते हैं। उनको फ्री तालीम के लिए जिस तरीके से अकबर ओवैसी साहब अपने हल्के में अपने जाती सरपंच से स्कूल चला रहे हैं, वो गवर्नमेंट पे तवज्जो दिलाई तो गवर्नमेंट ने ये रेसिडेंशियल स्कूल का आगाज किया। लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है, सिर्फ में फर्क ये है लड़की हो या लड़का शरीक करा देना, हफ्ते में एक बार बच्चा या बच्ची घर को आएंगे, लेकिन 6 दिन मुसलसिल हॉस्टल में रहेंगे। लड़कियों का हॉस्टल स्कूल अलग है, लड़कों का अलग है। ये वजह है कि आज तेलंगाना में 70,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां तालीम हासिल करके अपने मुस्तकबिल को संवार रहे हैं। ये अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी का नतीजा है। और इससे हटके कई मसाइल है। 8 साल में कांग्रेस ने 7 साल में कुछ नहीं किया, 8 साल में तेलंगाना की हुकूमत ने इतने मसाइल हटके। तो हम चाहते हैं कि आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं, ये कांग्रेस की बातों में मत आए। अब ये भटकाने के लिए आएंगे आपके पास, हमको बैठने की जरूरत नहीं है। मजलिस का अख्तर वो है जिसके पास इस्तिकामत में लफ्ज़ नहीं आती। मैं आपसे रुखसत होते हुए आज सालार मिल्लत को खिराज अकीदत पेश करके रुखसत होता हूँ। ऐ सलाहुद्दीन रहबर आली मकाम मिल्लत इस्लामिया का तेरे हक में सलाम। ईद कुर्बा रहमतों का लेके आई है प्यार, जगमगा उठा है अनवार से दारुसलाम। ऐ सलाहुद्दीन ओवैसी रहबर आली मकाम मिल्लत इस्लामिया का तेरी खिदमत में सलाम। इस तरह मिल्लत हुई जब तेरी जात में, इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुद बन गया है तेरा नाम। बारगाहे एज़दी में शुक्र फरमाते हुए है दुआ को तेरे हक में आज सारे खासवाम। दस्त बस्ता ये दुआ है और उसकी शामो शहर, उम्र पर सर पर रहे शाये खैरुल ना। हाथ के बातों में ना जाए, मजलिस को और दीजिए। जिसका हाथ है हाथ को हाथ दीजिए, मजलिस का साथ दीजिए। हवा बनाने नहीं रुपया, हाथ में है साइकिल का पहिया। कीचड़ में है कमल का फूल, हाथ को लग गई धूल। पतंग का देखो जादू, हाथ को रखो बाबू। शुक्रिया।